الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا ولا قوة إلا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. احباب سے گزارش ہے کہ پچھلی صفوں کو چھوڑ کر پہلے اگلی صفوں میں تشریف لائیں. ہال کے دائیں بائیں اگلی صفحے خالی ہیں، پہلے ان کو مکمل کر تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو مسئلہ نہ ہو. آپس میں بھی قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، جو خلا ہے اس کو پر کر لیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر. وطن عزیز پاکستان، اس کے بیشتر علاقے قدرتی آفات اور سیلابوں کا سامنا کر رہے ہیں. شمالی علاقہ جات سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ملک کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور ایک بڑی تعداد پریشانی کے عالم میں ان ایام سے گزر رہی ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، سیلاب کا پانی کہاں پہنچا ہے، ہمارے گھروں تک تو نہیں پہنچ جائے گا. اسی پریشانی میں صبح و شام خبریں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، سیلاب میں جن کا جانی نقصان ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کا مالی نقصان ہوا اللہ تعالی ان کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، ان کے دکھوں کا مداوا بن جائے. اور جو عافیت میں ہیں اللہ ان کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. مزید یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے آگے بڑی آفات، بلیات، آزمائشوں اور امتحانوں سے محفوظ فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ یہ ایام گزروا دے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہماری کچھ رہنمائی کی ہے کہ یہ آفات و بلیات اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہیں، ایک تنبیہ ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اثر نو اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے. امن و امان کا ہونا، عافیت کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس حال میں صبح کرے
آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں وہ امن کے ساتھ، خوف نہیں لاحق، چوری چکاری ڈکیتی قتل و غارت گری جنگ قدرتی آفات طوفان زلزلے سیلاب، اللہ نے ان بڑی بڑی مصیبتوں سے اس کو امن میں رکھا۔ معافٍ فی جسدہ، اپنے جسم کے اندر بھی وہ عافیت میں ہے، کسی تکلیف بیماری موذی قسم کی بیماری، ہسپتالوں میں جا کر دیکھیے لوگ کس قسم کے امراض کے اندر تڑپ رہے ہیں، اللہ نے اس کو اس طرح کی تمام تکلیفوں سے بھی محفوظ رکھا ہوا۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس آج کے دن کا اپنا پیٹ بھرنے کا اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے نان نفقے کو پورے کرنے کا سامان موجود ہے، صرف آج کے دن، آج بھوکا نہیں سوئیں گے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کو تو جان لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ساری دنیا سمیٹ کر ایسے پلیٹ میں رکھ کے دے دی ہے۔ یہ تین نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ گویا کہ ساری دنیا ہی اس کے پاس ہے، یہ پوری دنیا کا ہی مالک ہے۔ اور یقیناً ایسے حالات میں اپنے گھر میں امن و امان میں ہونا، اس کی قدر پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو راتیں جاگ کر آنکھوں سے کاٹ رہے اور پریشانی میں ہیں، اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور جن کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلا اور ایک دم سے آزمائش ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور سب کچھ برباد ہو گیا، بڑا تکلیف کا معاملہ ہے۔ تو اس تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے بعد اس جانب توجہ ہونی چاہیے کہ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک آواز بہت زیادہ ہر طرف سے سننے کو ملتی ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، پوری دنیا کے اندر ہی صنعتی انقلاب کے بعد سے انسان نے جو کچھ زمین کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، اس کی وجہ سے زمین کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو گیا، غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں، غیر معمولی قحط سالیاں ہو رہی ہیں، موسم تبدیل ہو گئے ہیں، درجہ حرارت بڑھ گئے ہیں، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہم میں سے ہر کوئی سنتا ہے پڑھتا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور پھر اس کے حل کے لیے بھی اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ زیادہ درخت لگائے جائیں، لائف سٹائل چینج کیا جائے، کاربن کو کم سے کم اس کا اخراج کیا جائے، نئے ڈیم بنائے جائیں، زمین کے اندر ایسے سوراخ کیے جائیں جس سے یہ بارشی پانی واپس زمین کے اندر چلا جائے، فلاں فلاں غرض، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہوتی۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے جو اس دنیا کے سبب اسباب کے معاملات کے اندر درست ہے، اس کی کوئی انکار نہیں ہے۔ یقیناً انسان نے زمین کے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں اور جو ظلم کیے ہیں ان کے نتائج ایسے ہی نکلتے، اور انہی اسباب کے اندر اس کا حل اور اس کا سد باب کرنا یہ درست بات ہے، اس کا انکار نہیں۔ یہ ذرائع اختیار کرنی چاہیے، اس جانب توجہ ہونی چاہیے، بے تحاشا جنگلات کی کٹائی کو رکنا چاہیے۔ اللہ نے یہ پانی جو نعمت کے طور پہ نازل کیا ہے، اس کو سٹور کر کے اپنے لیے نعمت بنانا، اس کی تدبیر کرنی چاہیے۔
لیکن اس معاملے کا جو ظاہری پہلو ہے یا مادی پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس جانب توجہ ہونی چاہیے کہ ان معاملات کا ایک روحانی پہلو بھی، ایک باطنی پہلو بھی، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر سارے قوانین، قاعدے اور حکم یہ اللہ رب العزت کی تدبیر کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے۔ اللہ رب العزت رب ہیں، اور رب کے معنی کے اندر تین چیزیں داخل ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اللہ ہی ہے جو مدبر الامر ہے۔ کل کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے فیصلے نافذ ہو رہے، اس لیے دنیا کے اندر کون کب کہاں پیدا ہوگا، اس کے رزق کے معاملات کیا ہوں گے، اور اسی طرح بارشیں کس جگہ کتنی نازل ہوں گی، اور اس پانی سے اللہ رب العزت نے کیا کام لینا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے آسمانوں پر اللہ کے حکم سے ہوتے، اور زمین پر امن و امان اور خیر اور عافیت کے لیے آسمان والے رب کی طرف رجوع کرنا اور اس سے یہ درخواست کرنا کہ وہ اپنی مخلوق کے حال پر رحم فرماتے ہوئے ان کے گناہوں اور کوتاہیوں کے اوپر ایسی پکڑ نہ لائے کہ جس کی وجہ سے پھر بڑے پیمانے پر لوگ اس عذاب کا شکار ہوں، اس امتحان کا شکار۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنا یہ قانون اور اپنی یہ سنت بیان فرما دی کہ زمین کے اوپر جب لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور اللہ تعالی ظاہری طور پر کچھ امتحانوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ لوگ واپس پلٹ، ان کو یہ سمجھ آئے کہ ان کی دنیا کی زندگی گزارنے کی جو سمت ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یقیناً یہ ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن اس آزمائش سے گزرنے کے باوجود نہ ہی یہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت پکڑتے۔ سورہ الروم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ابتدائی طور پر یہ آیت نمبر 41 سے آگے کی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 41 اور اس سے اگلی آیات۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر فساد برپا، خرابی برپا ہو گئی، بما کسبت ایدی الناس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کما رہے۔ اور قرآن کے اسلوب اور اس کے اعجاز کے کیا کہنے ہیں کہ یہ جب گفتگو کرتا ہے تو چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد ہے بحر و بر کے اندر، یہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اس کے جو ظاہری پہلو ہیں جن پر ہم نے بات کی، وہ بھی لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کے جو باطنی پہلو ہیں وہ بھی لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، جس چیز کا جو کام ہے وہ اس سے متجاوز ہوتی۔ جب لوگ اللہ کی بتائی ہوئی حد سے باہر تجاوز کرتے ہیں
پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے بہت سارے لشکر ہیں، وہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتے۔ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ دریا اور ندی نالے اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، لیکن صبح اور شام میں اور آپ اللہ کی قائم کردہ حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی سوچ اور فکر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم ان کو ذائقہ چکھائیں ان بعض اعمال کا جو انہوں نے کیے، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئے۔ یعنی اللہ کی طرف سے دنیا میں یہ جو پکڑ آتی ہے یہ بھی سارے اعمال کے اوپر نہیں آئی، بلکہ بعض اعمال جو سنگین تر ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ بحر و بر کے اندر امتحان لے آتے ہیں تاکہ لوگ اس آزمائش سے گزر کر واپس پلٹیں اور ان گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہیے زمین میں گھومو پھرو تو صحیح، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، وہ بھی اسی قسم کے اعمال کرنے والے تھے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو آفات و بلیات سے مٹا کر رکھ دی۔ قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا وہ سیلاب کا تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، ہم نے زمین کو حکم دیا اپنے پانی کو اگل دے، ویا سماء اقلعی، آسمان کو بھی کہا جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، وغیض الماء، یہاں تک کہ پانی جوش مارنے لگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو سمجھتا تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر لوں گا اور پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا تو وہاں بچ جاؤں گا، حال بینہم الموج، ایک ہی زور کی موج آئی اور اس کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان حائل ہو کر اس کو بھی پانی نے غرق کر دی۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور ان کا ایک بڑا جرم کیا تھا؟ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں کی تھی۔ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کی معرفت نہ ہونا، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اللہ کی مخلوق سے نظر نیاز ان کے نام کی دینا، ان سے حاجت روائی کرنا، دعا کے لیے ان کو پکارنا، اپنے دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے اور اس میں کامیابی کے لیے ان کی قبروں پر جا جا کر سجدے کرنا اور مرادیں ماننا۔ شرک کی بدترین صورتیں ہمارے ملک کے اندر جا بجا بھری پڑی۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں کی تھی۔ اس وقت ہماری قومی صورتحال یہ ہے کہ باقیوں کو کیا کہیے، ہم جو توحید کے سمجھنے کے دعوے دار ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری اکثریت کی آنے والی نسلوں کو ہم توحید کا وہ پیغام گھول کر نہیں پلا سکے۔ آپ اپنے گھروں میں جائیے، بچے بچیوں کو پوچھئے، توحید کے متعلق سوال کیجئے، پوچھئے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نام سے بتلا سکیں کہ توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، اور ان کا مختصر تعارف کہ یہ کیا ہوتی ہے،
شرک کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہے، شرک جلی کیا ہوتا ہے، خفی کیا ہوتا ہے، بڑا شرک کیا ہے، چھپا ہوا شرک کیا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تقدیر پر ایمان کیا ہے، اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان کے لیے کس طرح سے بندہ مومن کو تیار رہنا چاہیے. یہ بنیادی سوال اگر ان کے جواب آپ کا بچہ دے تو کسی حد تک اطمینان بخش بات ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کی تیاری کی ہے، ان کی تربیت کی ہے. اور اگر اتنے بنیادی سوالوں کے جواب ہماری اگلی نسل نہیں دے سکتی، جبکہ ہم نے ان کو کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پہنچا دیا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، آپ دنیا کے فلسفوں کے متعلق ان سے سوال کریں تو وہ جواب دے سکتے ہیں، گرامر سے متعلق سوال کریں تو وہ جواب دے سکتے ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشنز آپ ان سے سوال کروا لیں وہ ان کو حل کر کے دے سکتے ہیں، کمپیوٹر پروگرامنگز اور ان کی لینگویجز اور مشکل ترین کوڈنگز کے متعلق ان سے پوچھیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں. ایک بندہ مومن کے لیے جو ابتدائی سوال ہیں ان کے جواب اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے ساتھ بھی اور اپنے آنے والی نسل کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا. کان اکثرہم مشرکین، بحر و بر کے اندر جو فساد ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کمائی میں سے سب سے بڑا جرم اللہ رب العزت کے متعلق نابلد ہونا ہے، اپنی نسلوں کو اللہ رب العزت کا تعارف نہ کروانا. اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی کا ایک حصہ اس غفلت میں گزر گیا، اس معاملے میں ہم توجہ نہیں کر سکے، اب اس موقع کے اوپر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، آپ اپنے چہرے کو اس دین قیم کے لیے بالکل یکسو کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے، اپنے آپ کو بالکل اس دین کی طرف رخ اس کا سیدھا کر کے دائیں بائیں التفات چھوڑ دیجئے. یعنی ہماری زندگی کے اندر ترجیحات کے تعین میں سب سے بڑی پریورٹی اللہ اور رسول اللہ کا دین ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے. جب تک ترجیحات کچھ اور ہیں معاملات سدھر نہیں سکتے. یہ بات ذہن میں رہے کہ اکثر جب ان معاملات پر گفتگو ہوتی ہے تو لوگوں کے اخلاقی معاملات اور ان کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پر زیادہ فوکس ہو جاتا. یقیناً وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر جو قانون اللہ رب العزت کا نافذ ہے اس میں سب سے بڑی اہمیت بندے کی اپنے رب کے ساتھ تعلق کی ہے. وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ اس کے جملہ معاملات ٹھیک کر دیتا ہے. بندہ جملہ معاملات کے پیچھے خوار ہوتا رہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہ ہو، اس کے معاملات درست نہیں ہو سکتے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنے میں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، آپ اس دین قیم کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجیے، کھڑے ہو جائیں اس کے لیے. فَأَقِمْ، قم عربی زبان کا لفظ ہے، کھڑے ہو جاؤ. فَأَقِمْ، تو آپ کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو اس اللہ کے قیم دین کے لیے، سیدھے دین کے لیے، واضح دین کے لیے، جو خالص دین اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور حدیث، اس کی طرف یکسو ہو جائے. اگر نہیں کریں گے تو فرمایا من قبل ان یأتی یوم، اور یہ کام کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، جس دن کا کوئی واپس پلٹانے والا نہیں. جب وہ دن اللہ کی جانب سے آ جائے گا اس کی آنی کو کوئی روکنے والا نہیں. اور پھر اس دن یومئذ یصدعون، وہ دو گروہوں کے اندر، مختلف ٹکڑیوں کے اندر بانٹ دیے جائیں.
اس دن اللہ نے فوراً چھانٹی کر دینی ہے، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ انکار کرنے والے۔ وہاں بین کچھ نہیں۔ یہ جو ہمارا طرز ہے کہ آدھا آدھا چام چلتا رہے، کچھ معاملات میں ہم دیندار ہیں اور کچھ معاملات میں ہم مرضی کے مالک۔ ہماری زندگی میں ہم کچھ پہلوؤں پر اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور کچھ پہلوؤں پر خاندان، برادری، رسم و رواج کرنے والے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ تقسیم نہیں۔ اسی لیے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ بِذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسا کرنے والوں کے لیے اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو اللہ ان کو رسوا کر کے رکھ دے، اور قیامت میں اللہ نے ان کے لیے اور بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی جو ذلتیں، رسوائیاں، یہ آزمائشیں، یہ امتحان، اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس دن پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ساتھ فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، یہ سب جاننے کے باوجود جو انکار کرتا ہے تو اسی کے اوپر اس کے انکار کا وبال ہے۔ نہ وہ کسی اور کا نقصان کر رہا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا۔ جو نافرمانی کی زندگی میں ہے، جو جہاں نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھے، جب کفر کا لفظ آتا ہے تو ہم اطمینان بخش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں۔ کسی جگہ پر کفر کا لفظ بمانا بڑے کفر کے ہوتا ہے کہ بندہ اسلام سے ہی منکر ہو جا۔ عربی زبان میں کافرہ کسی چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ جب کسان بیج کو زمین کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈالتا ہے نا، اس عمل کو بھی کفرہ کہتے ہیں، کہ اس نے بیج کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو چھپا دیا۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے دین کو اپنی خواہش پرستی کو اوپر لا کر دین کو پسے پش ڈال کر دین کا انکار کر دیا ہے، چھپا دیا۔ اور کتنے ہیں جنہوں نے کچھ کو مانا ہوا ہے اور باقی کو چھپایا ہوا۔ یہ والا میرے عمل کے لیے نہیں، یہ والی بات میں نہیں کر سکتا، یہ والا کام یہ میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ میں چھوڑ سکتا ہوں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو بھی انکار کرتا ہے، جتنا کرتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اور ساتھ فرمایا ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہا ہے۔ نیکی کا کسی کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے، کرنے والے کو اپنا فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو نقصان بھی اپنا ہے، کرے گا تو فائدہ بھی اپنا۔ اس لیے انسان کو اپنے ساتھ تو مخلص ہونا چاہیے۔ بندہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہ رہے، اور ایسے اعمال کو اپنی زندگی میں چھوڑنے کو تیار نہ ہو جن کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے غضب کا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے اس کا مستحق بن رہا ہے، اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ لوگوں کے اندر شمار ہو رہا۔ تو انسان کو کم از کم اپنی جان کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، یہ دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنی طرف سے اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔
نیکی کا بدلہ انسان اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا کہ وہ استحقاق کے ساتھ کہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں نے تو یہ کام کیے ہیں اس لیے مجھے جنت ملے گی. جیسے یہود کا یہ خیال تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، محبوب ہیں، اللہ کی اولادیں ہیں، ہمیں تو ویسے ہی جنت ہمارا استحقاق ہے. تو اللہ نے فرمایا ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بھی جو بدلہ ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم وبرحمتک الوسیع. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے عظیم فضل کا اور آپ کی وسیع رحمت کے ذریعے سے. بندے پر اللہ کا فضل ہو تبھی وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق ملے تبھی وہ خیر پر قائم رہ سکتا ہے. ڈرنا چاہیے ایسے اعمال سے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت اس سے روٹ جائے اور وہ خیر کے بہت سارے کاموں سے محروم ہو جائے. اور فرمایا انہ لا یحب الکافرین. یہ بات جان لو، اصول ہے اللہ کا، اللہ انکاریوں کو محبوب نہیں رکھتا. اللہ رب العزت کا حکم آیا انکاری ہے، اللہ کو پسند نہیں، خواہ وہ بڑا کفر ہو یا چھوٹا کفر، یا کسی چھوٹے حکم پر انکار کی کیفیت اللہ کو پسند نہیں. انسان اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو اور اس کی زندگی میں بہت سارے معاملات میں انکار اور ضد اور ہٹ درمی کے جرائم لکھے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جائے اور ان میں سے کسی ایک پر اللہ یہ سوال کر لے کہ یہ تو بتلاؤ کہ یہ کیوں کر کے آئے تھے، کوئی جواب نہیں ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی. صبح و شام کی بنیاد پر، دن رات کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کو پسند ہے. فرشتے ہم نہیں بن سکتے، کوتاہیاں ہو جائیں گی، لیکن ان کوتاہیوں کو چھوڑنے کی کوئی سبیل تو ہونی چاہیے، کوئی سوچ اور فکر تو ہونی چاہیے. کئی سال بیت گئے، میں ایک کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ غلط ہے، اس کے بارے میں نے فکر کرنی ہی چھوڑ دی کہ یہ غلط کام میری زندگی میں چھوٹنا چاہیے. تسلی سے اطمینان سے بیٹھا ہوں کہ یہ کام میری زندگی کا حصہ، میں ہوں ہی ایسا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس بات پر تسلی دی، میں ہوں ہی ایسا. اگر آپ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اسی کے متعلق سوال ہو گیا کہ آپ ایسے ہی تھے تو کیوں تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ جب معلوم ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، یہ کمزوری ہے، تو میں یوں ہی ایسا، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں اس ایسے کو کب بدلوں اور اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگوں، اللہ سے پاس گڑ گڑاؤں، اللہ سے التجائے کروں کہ یا اللہ یہ چیز میرے ساتھ چلتی چلتی اگر قبر تک پہنچ گئی اور حشر کے میدان میں آپ نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا تو میں کیا جواب دوں؟ تو فکر اس بات کی ہے. ان ایام میں صرف خبریں سن سن کر اور ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اور ایک دوسرے کو تنبیہ کرنا کہ فلاں جگہ مت جاؤ، ابھی یہاں پر سیلاب کی کیفیت ہے، فلاں جگہ پر یہ صورتحال ہے، ابھی بارشوں سے بچاؤ کی یہ تدبیریں ہیں. ایک دوسرے کا خیال اور اخلاص بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کے روحانی پہلوؤں کو درست کرنے کی کوشش کرنا یہ اس سے زیادہ اہم. تو ان ایام میں توبہ اور استغفار کا خصوصاً اہتمام کر. مجھ سمیت ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، کس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت.
اور یہ جائزہ ہمیں بڑا اچھے طریقے سے پتا ہوتا، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، اور پھر اس پر اللہ سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ اس معاملے کے اندر میری مدد فرم، میری اصلاح کے لیے میری مدد فرم، مجھے توفیق عطا فرما دے، میں اس آلائش اور اس غلاظت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر آپ کے سامنے نہیں پیش ہونا چاہتا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور وہ اپنے در پر آئے ہوئے اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ان مشکل مراحل کے اندر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید پر کاربند کر دے، اپنا حقیقی تعارف نصیب فرما دے، اور اس کے مطابق جینا اور مرنا کر دے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ اس سے صرف نظر فرما دے، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، من حیث القوم ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا،